پاک فضائیہ کے زیر استعمال رہنے والے 30 سے زائد جہاز فضائیہ کی تاریخ کا پتہ دیتے ہیں۔ مارٹن B-57 کیمبرا پاک فضائیہ کا واحد ڈے اینڈ نائٹ بمبار طیارہ میوزیم کی عمارت میں داخل ہوتے ہی مختلف جہازوں اور طیاروں پر نظر پڑتی ہے، جن میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے مجسموں کے ساتھ موجود ان کے ذاتی استعمال میں رہنے والا طیارہ وائکنگ پارک کیا گیا ہے۔ برطانوی ساخت کا یہ مسافر بردار طیارہ 1948 میں حکومت پاکستان نے خریدا، جبکہ اس کی فلائنگ اور دیکھ بھال کی ذمہ داری پاک فضائیہ کی تھی۔ اور یہ ہے مارٹن B-57 کیمبرا، پاک فضائیہ کا واحد ڈے اینڈ نائٹ بمبار طیارہ۔ کامیابی کے سحروں سے سجی اس تاریخ کو زندہ و جاوید رکھنے اور آنے والی نسلوں کو ایک یادگار ماضی سے روشناس کروانے کے لیے کراچی میں شاہراہ فیصل کارساز فلائی اوور کے قریب پاکستان ایئر فورس میوزیم کو قائم کیا گیا ہے۔ PAF میوزیم کو ابتدائی طور پر 1990 میں 2 ناقابل استعمال ہینگرز میں قائم کیا گیا تھا۔ تاہم بعد ازاں 1997 میں اس کی توسیع کرتے ہوئے میوزیم کو پاک سے منسلک کر دیا گیا، اور تب اس کا باقاعدہ افتتاح اس وقت کے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل عباس کھٹک کے ہاتھوں ہوا۔ میوزیم کے احاطے میں داخل ہوتے ہی سرسبز پارک کے رنگ برنگے پھول پودے، پارک کی صفائی اور تزئین و آرائش دیکھنے والوں کے دل و نگاہ کو تازگی بخشتی ہے۔ اسی سبزے کے بیچوں بیچ پاک فضائیہ کے زیر استعمال رہنے والے 30 سے زائد جہاز فضائیہ کی تاریخ کا پتہ دیتے ہیں۔ پارک سے میوزیم کی جانب بڑھیں تو میوزیم جسے آرکائیو کا نام دیا گیا ہے، اس سے متصل شہداء وال پر اب تک کے پاک فضائیہ کے تمام شہداء کے نام، ملکی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے تمغوں کی طرح سجائے گئے ہیں۔ یہ نام بھارتی فضائیہ کے پائلٹوں نے پاک فضائیہ کے اس بہادر پائلٹ کو دیا جو B-57 طیارے سے آدم پور کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے آتا تھا، تو روایت کے برعکس جہاں پہ ایک ہی پاس میں 8 کے 8 بامز گرا دینے چاہیے، وہ بہادر پائلٹ 8 پاس میں ایک ایک کر کے 8 مرتبہ اپنے ہدف کو نشانہ بناتا تھا۔ یہ راز 2017 میں کھلا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس 8 پاس چارلی کے بارے میں بھارتی فضائیہ کے ایک پائلٹ نے تب کیا کہا تھا۔ Paddy Earl, an Indian Air Force fighter pilot, he says, "I have the utmost respect for the Pakistani Canberra bloke who loved to ruin the equanimity of our dreary lives. 8 past Charlie was an ace, but he had this nasty habit of turning about 30 minutes after moonrise, just as we were downing our first drink. Seriously, he was a cool dude and a professional of the highest order. To disguise the direction of his run, he used to cut throttles before entering a dive, and by the time the ECAC opened up,